انسان کے دل میں نیکی اور خیر کے جتنے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر سختی ہو، اس کا دل کسی بھی وجہ سے دوسروں کے بارے میں نرم جذبات نہ رکھتا ہو تو بہت ساری خیر کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کی بھلائی تب کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا تب سوچتا ہے، کسی کے درد کا احساس تب کرتا ہے جب اس کا دل دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی بھی تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی طبیعت سخت ہوتی جائے، مزاج گھٹن والا ہوتا جائے، تو انسان ان سارے معاملات سے دور ہٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ سخت دل والے لوگ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ وہ رشتے، جن رشتوں میں حسن پایا جاتا ہے، جن رشتوں میں قرار پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے، ان رشتوں سے بھی انسان دور ہٹتا ہے۔ کیوں کہ دل سخت ہے، مزاج تلخ ہے، طبیعت ترش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ جو آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ محبوب کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے یہ لوگ۔ آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ میں نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ اسے بیوقوف سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ اٹ سٹ تے پکڑا کو آر گندہ لسی اور بھی بوٹیاں جان لیں، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں، مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، اور بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہوا؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں تو یہ تیری چالاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی۔ تو حضور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لے لیں، آزاد ہو جائیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ تو حضور پھر فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے۔ کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں۔ طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے،
اسے خبر ہے نا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہیں دھوکہ کھانے۔ تو میرے عزیز، مزاج کی نرمی، اس کے لہجے کا خوبصورت ہونا بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ نرم دل ہے، وہ انکار ہی نہیں۔ جو کسی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں۔ بڑے بڑے مناصب والے لوگ میں نے دیکھے ہیں مزاج کے نرم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہو دیکھو، میں بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو مدعی بھی خود، وکیل بھی خود اور جج بھی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں آیا ہوں، اب آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ آپ سے وہ ملیں گے تو آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، انہیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن رہ سب سے پیچھے گئے ہیں کیونکہ چالاک ہے، نرم دل نہیں۔ اس کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، سیدھے سادے درویش لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے اور کواڑ کھول دیے جائیں گے کیونکہ بھولے ہیں، نرم دل ہیں، مزاج میں ٹھنڈک۔ ایسا نہیں کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں، بس ویسے ہی سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے۔ یہ محبت دا جھگڑا ہے جڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جھگڑ کے پیار کرنا ہے اس سے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ مزاج میں نرمی لائیں۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں۔ میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی۔ ہم سب اسی ذہن کے ہو گئے، صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا۔ یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ زیادہ نہیں ہنسنا۔ ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ، ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لیکن بہت باتیں کرنا نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، ڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ میرے عزیز یہ بہت بدگمانیاں، ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور MPhil کر رہا ہے بچہ، تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا۔ وہ کہنے لگی جادو کرا کے، تویز کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے۔ کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی قوم میں۔ اور وہ بیچارہ، یعنی چچی کو دشمن توڑی نہ ہوتی، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے۔ ہمارا عجیب انداز ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے، تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے، وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے۔ کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے،
مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں، خیر کتنی ہے اس امت میں۔ غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا، ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں، صرف پیسے نظر آئیں، پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔ مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اگر یہ لالچ اختیار کر جائے، ہرس اور ہوس اختیار کر جائے، پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ، یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کر دیتے۔ ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی ہے، اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا ہے۔ آخر اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا، رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا، وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا۔ کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہے، مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں، اتنا دل سخت ہو گیا۔ یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے، کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی، بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں، تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے، تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں، تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے، جہاں جہاں مال کا پیار آیا، وہاں حالات اور سے اور ہو گئے، خراب سے خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ۔ چلے دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا، اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سوچیں گے بھلا ہم کیا کہا کرتے تھے۔ ہم اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں جس دور میں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے، جاگتے لوگوں کو جنہیں سارا پتہ ہے، شعور ہے، عقل ہے، ان کو جگانا پڑ رہا ہے۔ ہم زیادہ مشکل میں۔ میرے عزیز، اقتدار کی جنگ لوگوں کو سخت کر دیتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ کرسی پر پہنچنے کے لیے لوگ کچھ نہیں دیکھتے۔ اقتدار کی خاطر لوگوں نے حد نہیں کر دی دنیا کو قتل کرنے والی۔ بم مارتے وقت سوچا کبھی انہوں نے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑے گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا؟ انہیں غرض نہیں تھی، وہ تہ و بالا کرتے گئے بستیوں کو، اجاڑتے گئے آبادیوں کو۔ خدا کرے کہ یہ قوم سمجھے، اقتدار کے لیے لوگوں نے، بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کو کہ میری باری نہیں آنے دیتا۔ پڑھے آپ تاریخ اٹھا کے، اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہ یہ میرے رستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو اور ہمیں؟ لوگوں نے اپنے رستے میں آنے والے سگے خون کے رشتے کاٹ کے رکھے، اتنے سخت ہو گئے لوگ، صرف اقتدار چاہیے تھا۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائیں حملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔
انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا. اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے. حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان, ایک کرسی چاہیے تھی نا, تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا, خون بہتا ہے دریائے دجلہ میں, خون ہی خون, دریا اور نہر خون سے بھر گئی. اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے, یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا, انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ. کیوں؟ مجھے حکومت کرنی. لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا, نہ سمجھ آئے تمہیں, اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں. آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں. حسین ابن علی کا سر نور, آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو شمر کو نہیں پتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا, یزید کو نہیں پتا تھا, لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا. کیا چاہیے تمہیں؟ تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی, حضور کے جگر پارے تڑپا دیے, آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی. کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی, کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی, کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا, کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی, کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا. اقتدار کے اس نشے میں تو رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے, تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے, ہماری اولادوں کو دیکھیں گے. پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے, پتہ نہیں کب سوچو گے, کب سمجھو گے, کس وقت چیزوں پر غور کرو گے. اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے ہیں, اتنے سخت ہو جاتے ہیں. خدا را مزاج سمجھو, مزاج کیا ہے. لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہیں. اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی, اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی, کہاں جا کے سمجھ آئے گی. خدا را چیزوں کو لیں ضرور, لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں, جس حد تک نہیں ہیں اس حد تک نہ جائیں. اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر, ایک دوسرے کو سمجھیں, غور کریں. اور پھر جس بندے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے, جس میں بھی ہو. برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں وہ بھی ڈاڈا ہے. علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. علاقے کا ہوں تو وہ بھی سخت ہے. علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے, اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے, اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان کو. یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہوگی, اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا, اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا, رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی. اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا, مفادات کی جنگ وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. مفادات کی جنگ. مجھے بتائیے جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا, ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں نا, تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے, ڈوب جائے, پریشان ہو جائے, تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے. جنگ مفادات کی, اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے گی. مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی. وہ جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے, وہاں میں عرب شریف میں تھا تو ایک دوست مسجد نبی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے, بڑی تکلیف میں تھے. ایک تو بندہ پردیس میں, گھر سے دور, اور پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی. وے کک جنا تو پا تو تاڑی مار اڑا نہ باہو اچھی تے اگے ہی اڈن آ رہے. وہ کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے, پاکستانی ہے, مسلمان ہے, اپنا ہے, اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے. وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں, تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے, لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں. ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں, وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا, اس نے وہ مزدوری نہیں کرنی. وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے,
لیکن ان کی نظر ہو گئے، واپس جانا پڑا۔ وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے، ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ۔ ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں، ہم پیار نہیں کرتے۔ حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما ہے، سپورٹ کیا ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے۔ ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو، ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ، ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو، اپنے گھروں میں رہائش دے لو، اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا، دین بھی تبھی تو پھیلے گا۔ لیکن ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے، طبیعت اتنی سخت ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں نے یہ دور دیکھا ہے، یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دسے آ جائے، پھر 4-5 مہینے گزرتے ہیں، کہتے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے، محنت کرن نہ نالے کوئی ابا ہے جی تیرے اندر ٹر گیا، بڑا کو چھڑ کے گیا ہے۔ لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے، اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی۔ وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا وہ کدھر گیا، وہ سنا ہے فلاں جگہ۔ اچھا بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا۔ آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی، کیوں؟ دل سخت ہے۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے۔ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر، قلب نرم ہوگا، دل نرم ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں، نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے، حضور صبر کا درس دینے والے، 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر، 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے، حضور صبر کا درس دینے والے۔ لیکن کریم ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا، بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے۔ میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں، یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے۔ یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا، یہ جو دل کا نہ، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے۔ یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی، یہ نرم دلی نبی کریم کی، رقت قلبی، حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے، سخت نہ ہو، ڈاڈی زندگی نہ گزارو۔ اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی، کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو۔ اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنے، تلخ نہ بنے، کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں۔ آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے؟ عزیز کہیں تو نرم ہونا، کہیں تو مہربانی کرے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارنا، جانور کو باندھ کے نہ مارنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بکرا ذبح کرنے لگا، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، فرمایا 2 موتیں دینا چاہتے ہو، اسے سائیڈ پہ کر کے چھری تیز کرو اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ تو جو دین آپ کو کہتا ہے جانوروں سے بھی حسن سلوک کریں، وہ اگر مزاج اس طرح کا بنا لیں گے نا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہمارے بچے ان سے پوچھے نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں پر اگلا لفظ بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میرے پیسے بڑے لگے ہیں ڈاکٹر بنتے، پہلے وہ وصول کروں گا۔
नया नया SHO भर्ती होता है, वो कहता है मैं पुलिस में जाऊंगा, ऑफिसर बनूंगा, फिर मैं इंसाफ करूंगा। फिर वो पुलिस में तो चला जाता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि वो जी लोग तो झूठे पर्चे बड़े कटवाते हैं जी, आप छोड़ें। आपने ये शर्त रखनी थी पहले दावा करते वक्त। आप अगर लोगों को देख के नेकी करेंगे फिर तो गए काम से। नेकी तो जब भी करनी है रब रसूल की बारगाह को पेश नज़र रख के करनी, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। लेकिन वो मिजाज ही नहीं, वो हमारी तबीयत ही नहीं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ दिलों को नरम करने की तरफ तवज्जो दें। एहसास अगर पैदा हो जाए ना, एहसास, तो फिर मामलात बड़े बेहतर रहते हैं। मुश्किलात आती हैं लेकिन दिल को सख्त नहीं करना, तबीयत को कभी भी घुटन वाला नहीं बनाना। दिल नरम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर, दिले बेदार पैदा कर, कि दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। और फिर इकबाल फरमाने लगे दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। कहते तू आँखों से तो देखता है पर तेरा दिल अंधा है। अगर दिल की आंखों से देखेगा तो फिर तुझे लोगों के दर्द का एहसास होगा। दिले बीना भी कर, देखने वाला दिल पैदा कर, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। ज़रूरत थी, मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी, मैं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुझे ख्वाब में महबूब पाक का दीदार नसीब हुआ। फरमाते मैंने इस्तिगासा पेश किया कि हुजूर परेशान हूँ, बेटियों का बाप हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जा। उमर बिन अब्दुल अजीज वो बाकमाल शख्स है जो रोजाना 10 सिपारे कुरान पाक के पढ़ता है, 10,000 बार मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है। कितने सिपारे? हम तो खैर सारे मसरूफ हैं, 10 लाइनें भी नहीं पढ़ सकते, हम तो बड़े बिजी लोग हैं। हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो फेसबुक कौन चलाएगा? हम अगर कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो वो व्हाट्सएप पे टाइम कौन देगा? हम तो बिजी हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। हम अगर थोड़ी देर कुरान शरीफ खोलेंगे तो वो जो सियासी तबसरा सारा दिन करना होता है वो गिरना ना जाए कोई आसमान से चीज। हम तो मतलब बिजी हैं। बादशाह वक्त के बादशाह 10,000 मरतबा दुरूद और सलाम, अल्लाह अकबर। बस बंदा इरादा कर ले तो अल्लाह उसे मौके भी अता फरमाई देता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। 10,000 बार पढ़ते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। महबूब फरमाने लगे 2-4 दिन पहले ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने 3,000 दुरूद शरीफ कम पढ़ा है, उसे जाके कह 500 दिनार जुर्माना दे, वो 500 ले आ, तेरा काम बन जाएगा। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो सैयद साहब आए, कहते मैं समझा किसी दरवेश का नाम बताया है, मैं समझा किसी खानका के सज्जादे की बात है, किसी मस्जिद के खतीब की, किसी इदारे के मोहतमिम की बात। लेकिन जब मैं उनके इलाके में आया मैंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? तो लोगों ने कहा वो तो हमारे हुक्मरान है। मैंने कहा बादशाह? तो ले चलो। जब मैं गया तो बड़ा आलीशान जुबा, सर पर ताज, दाएं बाएं दरबार में लोग। फिर मेरे दिल में ख्याल आया मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया, ये कौन शख्स है? लेकिन जब मैं लोगों से पूछा कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज ही है, का वही है? कहते मैं उनके करीब गया, देखो राज खोल रहे। कहते मैं कान में जाके कहा 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हो? कहते उन्हें शाख लगा, झटका, यूं देखा, तुझे किसने बताया? मैंने कहा कोई हफ्ता सवा पहले 3,000 कम भी पड़ा है। कहते वो तो ठिठरने लगे, फटाफट मेरा बाजू थामा, कोने में ले गए, कहने लगे ये तो मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मैं पढ़ता हूं, ये तो मेरे खास खादम को भी नहीं पता, ये तो मेरा और खुदा का, मेरा और मुस्तफा का राज है, अल्लाह रसूल से मेरा राज है, तुझे कैसे पता चला? तो कहते हैं वो सैयद साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि जिनके साथ आपका राज है मुझे उन्होंने ही बताया है, राजदार में ही बताया है। और महबूब ने फरमाया मैं सैयद हूँ, मुझे घर में जरूरत थी, सदका ज़कात ले नहीं सकता, मुझे हुजूर ने कहा जा उसे कह तुझे 500 दिनार दे, कम पड़ा दुरूद शरीफ। तो कहते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक सुतून के पास चले गए और सुतून पर उन्होंने बाजू रखे, चेहरा रगड़ के चीखे मार के रोए, तू वो मीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। रोने लगे, इतना रोए कि उनकी तड़प से मैं भी रोने लगा। फरमाते हो मेरे अंदर बात थी कि ये दरवेश होना चाहिए था, ये माजरा क्या है?
فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے. اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرہ آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا. اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی. تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں. فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے. فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں، ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، چٹائیاں بناتا رہتا ہوں، بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے، خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا، خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا، اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب، اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے گا، ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا، چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے، کونے میں ہو کر کام کرتے رہے، انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا، سیاسی، سماجی، رفائی، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے، ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے، تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے، ان کے نام رجسٹریاں تھیں، ان کے نام ہر چیز درج تھی. کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گا. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن بس زندگی گزر رہی ہے. ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں، روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. 2 منہ. یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں. اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کرنا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح، بولیے، تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے.
اندر دیکھے اندر سینوں کے راز جو چھوئے پتہ ہے صحیح کہ کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں, کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں, کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں. اندر دیکھیں اندر جھانکے, اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں. حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے, خیر کیا ہے شر کیا, پوچھوں نا. کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا, ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا, بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے, میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ, وابسہ میرے قریب آ جا. فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا. اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی, چل یار اور قریب آ جا. کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو, کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں. موج ہے آج, محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا, آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے بدی کیا ہوتی ہے. کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا, میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, یہی پوچھنے آیا تھا. نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے, اپنے دل سے پوچھ لے, تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا. آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی. بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, تیرا دل تجھے بتائے گا. اس سے فتویٰ لے لے, پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. او بھائی ضمیر کی آواز سنے, پوچھیں یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں, صحیح نہیں چل رہے, کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا, گاڑی کی ٹکر ہونے کا. ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا, بس دوائیوں پہ, اس وقت کا انتظار ہے؟ لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں, صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں. او خدا کے بندو اندر کی آواز سنو. آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے. آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے, مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے. آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے میں بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا. کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو, کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا. وہ کہتا تھا چدراہٹ کا کیا بنے گا, کام کر لوں یہ کر لوں وہ. اس خول کو توڑ دو, باہر نکل آؤ. آواز پہ لبیک, کس بات کا انتظار ہے؟ کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے, آدھی گئی اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. کس بات کے انتظار ہے؟ جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی. اللہ بڑے موقع دیتا ہے, اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی, تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے. فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی, 2 ہی باتیں ہوگی. فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا بندے سے, او بندے میں تو تیرا تھا, تو بتا تو کس کا تھا؟ 2 ہی باتیں. اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا, تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں, اندر جھانکے. یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے. بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی. اپنے آپ کو سمیٹ لیں, استغفار کثرت سے پڑھیں, توبہ کریں ہر معاملے, اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں. یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے, یہ ساری ایک آزمائش ہے. یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا. یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں. کوئی شخص بھی 1 دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا,
وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو. یہ دنیا عارضی ہے، 1-1.5 دن کا میلہ ہے. اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ. اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ جانا ہے. جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے. جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے. اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم. پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا میں کھول دوں گا راز. اس راز کھلنے سے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. اس کے دروازے نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے. دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا. کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی. تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے. کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی. قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار.
ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل. اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا، سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی. جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا، 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتا سارا ہے سردار دوتیتیاں جب پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہوگا. کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا. کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے. نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے. بخاری مسلم میں رو پڑے.
اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، محلات میں رہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں کہ دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گیا۔ قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں، محبوب مطلق ہیں، حضور آپ یہ تکلیف چارپائی کے نشان۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا سوچ ہی بدل دی، یعنی زاویہ نگاہ ہی دوسرا دے دیا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے، تو ہمارے لیے نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے، تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں، اور ہم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے، وضاقتہ تو دینی ہے، لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت الا ماشاءاللہ نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جب محفلوں میں، جب جبوں کبوں میں، جب آنے جانے میں تلاوتوں کے، نعتوں کے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے، وہاں شوق آخرت ہے، وہاں ارادہ آخرت ہے؟ ترجیح آخرت کو دی جائے، آخرت، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، ذہنوں میں نقش ہو گئی کہ ہمیں اپنی آخرت۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا، امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے، انہیں بھی ملتے تھے، لیکن وہ مسجد سے نکلتے گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی، دل میں نہیں سمائی، آئی پر انہوں نے سینے سے نہیں لگائی، آئی دولت، قریب آئی، ایک بار نہیں کئی بار آئی، 50 ہزار دینار آنے بانٹ دیے سارے۔ کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، 80 دینار کا قرضہ تھا، اور امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے۔ یہاں تو جو MNA کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے، اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے، اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں ہے۔ وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار۔ وہاں وقت کون گزارتے ہیں؟ چوکیدار، نوکر، ملازمین۔ جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا، عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں۔ حضور فرمانے لگے دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں، پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، تو لہٰذا محبوب نہیں گئے۔ حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنائے؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا، ان کے لیے بڑی وسعتیں سی، ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے، کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا، جو جنت میں بسنے والوں کے سردار ہوں؟ توجہ ہی نہیں کی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2-4 چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے۔ میں نے زندگی میں ایسے نوجوان دیکھے جو بڑے ہی باصلاحیت ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، صرف اپنا خاندان نہیں، اپنا علاقہ، اپنا ضلع، بڑا کچھ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس چکر سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے کسی طریقے سے مال جمع کرنا ہے۔ بڑے بڑے وسیع المشرب لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں عجیب سطحی سی سوچ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی بات سن کے، اس کا کلام سن کے بندہ تڑپ جائے،
اور اتنا تڑپے کہ اس کی آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کا وضو ہو جائے، اور پھر وہ سارا دن اس کا کلام سن کے، اس کی نعت سن کے، اس کی بات سن کے تڑپتا رہے. یہ تو خربوں اربوں کا آدمی ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. لیکن وہ جب کہتا ہے نا میں نے 50,000 لینا ہے، تو خیال آتا ہے کہ یار تو دیکھ تو صحیح، تو بات کس کی کر رہا ہے؟ تو اپنا منصب تو سمجھیے، تو نے کیا کیا ہے، کہاں رک گیا تو؟ تیرا یہ سٹیٹس نہیں بھائی، یہ تیرا معیار نہیں. بڑی بات، بڑی سوچ، آخرت کے لیے عمل کرنا، وسعت قلبی، وسیع المشرب ہونا، وسیع الظرف ہونا. نوجوانوں نکل آؤ سطحی سوچوں سے باہر. اقبال فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے. اتنی بڑی تیرے لیے سلطنت ہے کہ اسلام تیرا دیش ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے. تو مصطفی ہے. جو مصطفی ہیں ان کے لیے تو پورا اسلام ان کا دیش ہے. تو میرے عزیز، ترجیح آخرت کو، مزاج آخرت کی نیکی کا، کچھ نہ کچھ آخرت کے گلے میں نیکیاں ضرور ڈالو، کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کے لیے جمع ضرور کرو. ہم سارا وقت بیت گیا ہمارا دنیا کٹھی کرتے، لوگوں کو راضی کرتے. سچ بتانا، لوگ راضی ہوئے؟ آپ 99 دفعہ کسی کے ساتھ نیکی کریں، ایک دفعہ معذرت کر کے تو دیکھیں. 99 دفعہ آپ نے نیکی کی ہے، 99 دفعہ. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. اب تو میں یہ کچھ مسائل ہیں، جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے بھی بعض جگہ نہیں جاتا. دوستوں کو دقت ہوتی ہے، مجھے تو دوست بچا کے لے جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کو دھکے لگتے ہیں، کوئی نیچے گر جاتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. تو کئی دفعہ دل اس لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار تیری وجہ سے کتنے لوگ آزمائش میں آتے ہیں، لہذا تو ہی باز آ جا. تو کچھ جگہوں سے اس لیے بھی احتیاط کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 11 دفعہ ٹائم دیا اور 12ویں دفعہ معذرت کی تو نہ کیا ہوں تسی بڑے بندے ہو گئے. نہیں، 11 دفعہ گئے ہیں تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ بندے نہیں راضی ہوتے، بہتر یہ ہے کہ رب رسول کو راضی کیا جائے، اللہ رسول کی رضا کو ترجیح دی جائے. آپ کیسے راضی کر سکتے؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا، آپ پہلے آتے تھے، اب تو ماحول اور ہو گیا. تو میرے عزیز، اپنی زندگی میں ترجیح آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کے لیے چیزوں کو ذخیرہ کریں. اپنے نام کہاں گئے وہ لوگ جو کسی کی بیٹی کی شادی کراتے تھے، لیکن جس کی بیٹی کی شادی کرا رہے تھے اسے بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کا خرچہ کس نے دیا ہے. میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، پر اجتماعی شادیاں سنی ہوئی نا آپ نے، 50 اجتماعی شادیاں، فلانا بھی اس میں مہمان خصوصی ہے، فلانا بھی، یعنی دولہا بیچارہ آج بھی مہمان خصوصی نہیں، اس کو کونے میں بٹھایا ہوا ہے، انٹرویو کسی اور کا چل رہا ہے، تصویریں کسی اور کی. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شادی کرانی ہے تو آپ ان کو دے دیں، جو دینا ہے وہ کر لیں گے خود سے. یہ کسی کے بیٹے کی تصویریں چڑھانا اور کہنا یہ وہ مسکین ہے جن کی شادیاں ہم کرا رہے ہیں، آپ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو یوں بٹھائیں گے کہ یہ شادیاں ہیں جو زکوٰۃ فنڈ سے ہو رہی ہیں؟ خدا را آپ کریں. میں نے کہا پھر بھی میں نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی آخرت کے لیے کام کریں. آپ وہ کام کریں جس سے کہ آخرت کا کچھ نفع ہو. بس ساری کل مول زندگی تصویریں نہیں ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام کرنے والے. ترجیح جب آخرت ہوتی ہے نا، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے خاتون حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو کریم کی بارگاہ ایسی تھی کہ حضور سب کے لیے دعائیں فرماتے. حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی. حضرت مولا علی کی آنکھیں خیبر والے دن تکلیف تھی تو محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی. حضور شفائیں اللہ کے کرم سے، محبوب دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، اللہ شفا دے دیتا. تو اس خاتون نے بھی عرض کیا حضور میں مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں. تو اللہ کے حبیب نے نا ایک انوکھی بات کی آج. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، کیا مطلب مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا. ان لوگوں کی ترجیح شفا بھی نہیں، ترجیح آخرت ہے. اس خاتون نے ذرا ٹائم نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی حضور کرم ہو جائے گا، آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خاتون عرض کر رہی ہیں حضور میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. ترجیح آخرت ہے، آخرت کے معاملات کی بہتری کی بڑی ضرورت ہے. حضور مہربانی فرمائے کریں دعا. محبوب نے دعا کر دی اللہ جنت عطا فرما. اس نے عرض کی حضور میں چونکہ عورت ہوں، حیا کا غلبہ ہے،
जब मिर्गी होती है तो मेरे वजूद से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे मेरा सितर कायम रहे। महबूब ने दुआ कर दी। उसके घर वाले बताते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़ा जिस्म से जुड़ा रहता। देर तक वो बूढ़ी अम्मा हयात रही, देर तक। कोई बाहर से आता तो सहाबा फरमाते जन्नती की जियारत करनी है, इस बूढ़ी अम्मा की जियारत करें, इसे महबूब ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। आखिरत को तरजीह बनाए। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपको पता है पीरे कामिल कौन होता है, कामिल उस्ताद कौन होता है, कामयाब बाप कौन होता है? जिसके पास बैठे तो आपका दिल आखिरत की तरफ माइल हो। लेकिन अगर बंदा पीर साहब की गाड़ी देखे और खो ही जाए, ये तो नया मॉडल है, अभी तो आने में 4 महीने बाकी, और जनाब ये तो वहां तो हम गए थे तो हमसे पूछ रहे थे कि आपके इलाके में जमीन का क्या रेट है। तो भाई ये दुनियादारी तो हम कई जगहों पे देख आए हैं। आपके पास तो अल्लाह अल्लाह सीखने आए। और वली की अलामत भी हुजूर ने ये बयान की है कि जिसे देखो तो रब याद आए, उसे देखकर तुम्हें दुनियादारी का गलबा नजर ना आए, तुम्हें अल्लाह याद आए, अल्लाह याद आए। तो शेख के पास जाना है या एक बेहतरीन उस्ताद के पास बैठना है या कामयाब वालिद के पास बैठना है, तो दलील ये है कि उनके पास बैठे तो आखिरत की फिक्र पैदा हो, मुसल्ले से दिलचस्पी पैदा हो, दुआओं का ज़ौक लगे, हलाल हराम की तमीज आए, मेहनत का जज्बा पैदा हो, आगे बढ़ने का शौक, तबीयत में दामनगीर हो। अपनी आखिरत की तरजीह के लिए कोशिश करें। आखिरत के लिए क्या किया जाए तो आखिरत बेहतर होती है। अल्लाह ताला ने ना खैर और शर इंसान की फितरत में रख दी है। मैं और आप जो जो ड्यूटियां करते हैं हमें सब पता है कि मैं ड्यूटी सही करता हूँ कि गलत कर, सब हमें पता है। हम बारीकी से जानते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इसमें कितना मेरे लिए हलाल है और कितना मेरे लिए, चलो भोले बन जाना, किसी वक्त 8-10 उलमा से मसला पूछता हूँ, शायद कोई गुंजाइश निकल ही आए, कोई गोल मोल बातें करके फतवा ले लेता हूँ, ठीक है, ये दिल को तसल्ली देने के लिए, दिल को बहलाने के लिए ये भी ख्याल अच्छा है। पर ये याद रखें कि हमें पता होता है कि मेरी आखिरत किस चीज में बेहतर होगी और मेरी आखिरत कहाँ बिगड़ेगी। इल्म हमें होता है, हमें खबर होती। चले भोले बन जाना और नाम मानना ये बात अलग है, लेकिन इन चीजों से हम अच्छी तरह से 5 टाइम नमाज फर्ज है कि इसके लिए पहले एमए करना पड़ता है, फिर पता लगता है फर्ज है। सबको पता है ना, क्यों नहीं पढ़ते? पता है सबको, सबके इल्म में ये बात है ना कि माँ बाप राजी हो तो रब राजी होता है, कि इसके लिए पहले एमफिल करना पड़ता है ये सीखने के लिए। ये बचपन में पता होता है, माँ बाप की फर्मा बरदारी नेमत। सबको पता है ना गुराबा से उसने सलूक करें तो अल्लाह राजी होता है, कि इसके लिए PhD का मकाला लिखना पड़ता है, सब पता है। तो भाई जो पता है उस पर अमल करें, जिसका इल्म है उसकी तरफ सफर करें, आप आगे बढ़े, जद्दोजहद करें, कोशिश करें आखिरत की तरफ अपने कदम बढ़ाने की। एक छोटी सी अपील करके मैंने अपनी बात को समेटना है। आपने खास तवज्जो करनी है, बुर्दबार हो जाएं, हलीम हो जाएं, जल्दबाजी में फैसले करने छोड़ दें, रद्द अमल तेजी से देना छोड़ दें। आप थोड़ा सब्र करके तो देखें, जिंदगी सुकून वाली हो जाए। आप थोड़ा रुकें, आप थोड़ा ठहरें, आप जरा इत्मीनान अपनी जिंदगी में पैदा करें। आप चीजों को पूरे तदब्बुर से गौर करके कबूल करें। आप यकीन करें मजा आने लग जाएगा। आप जो बड़ा आप पे गुस्सा करता है ना, आप जरा जवाब में मुस्कुरा के देखें। आप ज़हन बनाएं कि मैंने ये हफ्ता किसी से लड़ाई नहीं करनी। कोई कुछ भी कहे मैंने गुस्सा क्यों, इसलिए कि मेरा रब राजी हो, मेरा अल्लाह राजी हो। मैंने ना चीजों को समझना है। हम पता क्या करते हैं, बड़ी जल्दी किसी से मुतासिर होते हैं और बड़ी जल्दी किसी से नाराज होते हैं, बड़ी जल्दी रद्द अमल देते हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाएं। आखिरत की तैयारी पर भरपूर वक्त लगाएं और कोशिश करें कि दिन में जब रात गुजरे तो थोड़ा सा हिसाब लगाएं कि भला आज सारा दिन मैंने, लोग हिसाब करते हैं ना रात को, दुकानदार भी करते हैं हिसाब। 10 वाले नोट लैदा, 100 वाले, उनको रबड़ भी चढ़ाते हैं, गिन के रखते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो इसी तरह एक हिसाब ये भी करें कि आज सारा दिन गुजर गया है, मेरी आखिरत के लिए भी कुछ जमा हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये सारे कहते हैं कि जिंदगी का पता कोई नहीं, पता नहीं किस वक्त आ जाए। तो भाई ये तो जिसको पता हो, अफसर का पता नहीं किस वक्त आ जाए, वो हाई अलर्ट रहता है, हर वक्त ताजा दम रहता है। तो मौत तो इतनी बड़ी हकीकत है, किसी वक्त भी आ जाए। तो उसके लिए हर वक्त और भरपूर तैयारी करके रखें और बुर्दबारी से, सब्र से, तहम्मुल से। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें